فطر کہتے ہیں روزے کے کھولنے کو یا روزہ نہ رکھنے کو، اسے فطر کہا جاتا ہے۔ رمضان کے آخری دنوں میں عید کی نماز سے پہلے روزے دار جو حضرات ہیں اور اس کے علاوہ جنہوں نے روزہ نہیں بھی رکھا ہے، دونوں حضرات کے لیے یہ حکم ہے کہ صدقے فطر کی ادائیگی ہو تاکہ غریبوں تک یہ رقم پہنچے اور وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ جب صدقے فطر کی شرعی حیثیت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ واجبات میں ہے، اور اس کے علاوہ کئی اہم چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں ملتی ہیں اور لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کا تذکرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کیا ہے، اور انہی اشیاء کو مد نظر رکھ کر فقہاء نے، علماء نے صدقے فطر کی تعیین فرمائی ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے جسے کشمش کہا جاتا ہے۔ کشمش 1 سا، کھجور 1 سا، پنیر 1 سا، اور جو 1 سا، اور اس کے علاوہ گیہوں ہے وہ نصف سا ہے، اور اس طرح ان اشیاء کا تذکرہ ہے۔ انہی اشیاء کو سامنے رکھ کر یا تو جنس کی شکل میں صدقے فطر ادا کیا جائے، اور یا یہ کہ اس کی قیمت ادا کی جائے۔ ہمارے علماء اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ غریب کے لیے بہتر اور اصل صورت یہ ہے کہ ان تک رقم پہنچائی جائے تاکہ اس کا بہتر فائدہ ہو اور غریب اس سے اچھی طرح فائدہ اٹھا سکے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے اختیار سے۔ اس لیے 3.5 کلو کشمش وہ حضرات جو امیر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اسی قیمت کو دیکھیں۔ 3.5 کلو کشمش کی ریٹ اور قیمت کیا ہے، تو اس قیمت کو وہ ایک فرد کے اعتبار سے اس کو ادا کیا جائے، یا کھجور کے اعتبار سے دیکھا جائے 3.5 کلو اس کی ریٹ مارکیٹ میں کیا ہے، تو 3.5 کلو کے اعتبار سے ہر چیز کو دیکھا جائے، اور تاکہ بہتر انداز میں زیادہ رقم کے ذریعے صدقے فطر ادا ہو اور دینے والے کو خوب ثواب بھی مل سکے، اور جو مستحق ہے، جو غریب ہے، وہاں تک جب وہ رقم پہنچے تو اس کو بہتر انداز سے اپنی ضروریات بھی پوری ہو سکے۔ گیہوں سے متعلق ایک اہم نقطہ ذہن میں بٹھانا ہے۔ احناف یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں تو نصف سا یعنی 2.25 کلو کے آس پاس گیہوں کی قیمت ہم ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا 3.5 کلو گیہوں دیں یا 2.25 کلو، تو جن اشیاء کے بارے میں یا جن چیزوں کے بارے میں اختلاف فقہاء کے درمیان روایات کی روشنی میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ وہاں پر احتیاط والا پہلو کو لیا جائے۔ اس لیے ہمارے متاخرین علماء اور اس وقت کے ہمارے اکابر کی رائے یہی ہے کہ گیہوں کے سلسلے میں بھی 3.5 کلو ہی کا اعتبار کیا جائے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ احتیاط اسی میں ہے تاکہ رقم زیادہ بنے اور غریب کو زیادہ فائدہ ہو۔ تاہم نصف سا 2.25 کلو کے آس پاس گیہوں اگر کوئی ادا کرتا ہے یا اس کی قیمت دیتا ہے، جو آج کی تاریخ میں تقریباً 55 روپے بنتے ہیں، 55 روپے کم از کم جو اس کی ریٹ بنتی ہے، اس سے زیادہ جتنا بھی ایک شخص دینا چاہے اس کو اجازت ہے، تو 55 روپے سے کم اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس طرح بھی اگر وہ گیہوں کے اعتبار سے وہ صدقے فطر ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا صدقے فطر ادا ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھا جائے۔ عام طور پر مسلمانوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ گیہوں کے اعتبار سے ہی صدقے فطر ادا کیا جائے، اس کے علاوہ دیگر اشیاء کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے کشمش دیکھا جائے، امیر طبقہ اس پر غور کرے، کھجور پر غور کیا جائے، اور پنیر کو ذہن میں رکھا جائے، اور اس کے علاوہ جن کے پاس طاقت نہیں ہے، جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو وہ گیہوں کے اعتبار سے 55 روپے یعنی 2.25 کلو کی جو قیمت بن سکتی ہے، اس کو اپنے انداز سے اپنے گھر میں جو ایک فرد کی طرف سے وہ صدقے فطر بن جائے گا، اور جتنے بھی افراد ہیں ان کی طرف سے اتنا صدقہ فطر ادا کر کے اس کو غریبوں تک عید کی نماز سے پہلے پہنچایا جائے۔ اور ہم عید کی نماز کا بھی انتظار نہ کریں، بلکہ یہ جو رمضان کے مہینے یا رمضان کے جو ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں کسی بھی موقع پر ہم صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے کہ پہلے ہی غرباء تک، مساکین تک، حاجت مندوں تک یہ پہنچے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔